مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ کل تک میں چلاک تھا اور میں دنیا کو بدلنا چاہتا تھا، اور آج میں سمجھدار ہوں، آج میں خود کو بدل رہا ہوں۔ اور پھر اقبال فرماتے ہیں، خود ہی کی بات آ گئی نا، اقبال کہتا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن مگر اپنا تو بن۔ ٹاپک یہ ہے کہ اپنی دنیا بدلنا چاہتے ہو نا تو پہلے خود کو بدل لو۔ چلو ہم ایک میں سٹوری سے شروعات کرتا ہوں۔ ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ جو گاؤں تھا نا وہ پہاڑیوں کے قریب تھا، پہاڑ تھے اس کے ارد گرد پہ نا۔ وہ صبح کے ٹائم جاتا تھا، لکڑیاں لے کے آتا تھا گھر میں جلانے کے لیے۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ جب وہ لے آتا تھا نا اس کے گھر کا خرچہ وغیرہ چلتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، جب وہ صبح جانے لگا نا تو اس کا چھوٹا سا ایک بچہ آ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، ضد کرتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اس کا جب ہاتھ پکڑتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ نہیں جاؤ گے، کیونکہ پہاڑی رستہ تھا، ایک طرف کھائی تھی اور ایک طرف پہاڑ تھے، اور وہ چھوٹا سا رستہ تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے کہ نہیں جی آپ یہ نہ کرو، آپ ساتھ جاؤ گے تو ایشو بنے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ تھک جاؤ گے۔ مطلب پہاڑی رستہ تھا، وہاں پہ چڑھائی بھی تھی، اترائی بھی تھی، تو لیکن وہ لاکھ سمجھانے کے باوجود نہ مانا اس کا بیٹا۔ جیسے آپ سب بھی اکثر بچپن میں آپ نے بڑے پاؤں رگڑے ہوں گے کھلونوں کے لیے اور چیزوں کے لیے، اور آج وہ چیزیں آپ کے لیے مانی نہیں رکھتی۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی چاہت اور انسان کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ بدلتی رہتی ہے۔ جو چیز گزر جائے اس کو گزر جانے دینا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں الفاظ بھی کبھی کبھی جو ہے نا مکس ہو جاتے ہیں۔ اچھا، والد تھا، والد راضی ہو گیا بچے کو ساتھ لے جانے کے لیے۔ چل پڑے سفر پہ، بچے نے اپنے والد کا ہاتھ زور سے پکڑا اور وہ سفر کے اوپر چلنا شروع ہو گئے۔ تو جیسے ہی چلنا شروع ہو گئے، جیسے ہی وہ اوپر پہنچے ہی رستے میں ایک بڑا سا پتھر آیا۔ پتھر کچھ زیادہ بڑا تو نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ بھی اس کے والد کیونکہ روز وہاں سے گزرتا تھا، اس نے دیکھا ہوا تھا وہ پتھر، تو اس کا والد تو وہاں سے گزر جاتا ہے بچ کے اس پتھر سے، لیکن وہ جو بچہ ہوتا ہے نا اس کا پاؤں ٹکرا جاتا ہے، اس کا گھٹنا ٹکرا جاتا ہے اس پتھر سے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے اس کا گھٹنا ٹکراتا ہے اس کے منہ سے چیخ نکلتی ہے زور سے۔ جب وہ چیخ نکلتی ہے نا تو وہ پہاڑوں میں گونجتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پہاڑوں میں آواز گونجتی ہے؟ چلو جن کا تجربہ نہیں ہے ان کا تجربہ کروا دیتا ہوں۔ کیسے؟ آپ نے وہ مووی تو دیکھی ہوگی نا کہ انجلی میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کو تجربہ ہوگا کہ آواز کیسے گونجتی ہے۔ خیر، تو بچے نے جب چیخ لگائی تو وہ چیخ کی آواز پلٹ کے اس کے طرف آئی۔ بچے کو نا ڈر ہوا کہ اس کو لگا کہ کوئی نہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، اسے سن رہا ہے، کیونکہ اس نے آواز پہلے کبھی نہیں سنی تھی گونجتی ہوئی۔ اس کو لگا کہ وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ جیسے اس نے کہا نا کہ تم کون ہو، آواز پلٹ کے آئی، تم کون ہو، تم کون ہو، تم کون ہو۔ اب اس کو اور زیادہ غصہ آ گیا کہ یہ تو کوئی واقعی ہی میرا مذاق اڑا رہا ہے، حقیقت میں کوئی چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو اب اس نے غصے میں کہا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ پھر آواز پلٹ گئی، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اگر آپ کو کوئی کہے آپ تو کہیں گے جی نہ چھوڑے نہ چھوڑے نہ چھوڑے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتا ہے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ بچہ جو ہے نا وہ جب آواز سنتا ہے غصے والی تو وہ ڈر جاتا ہے، وہ ڈرتا ہے، وہ سہم کے نا اپنے والد کا ہاتھ زور سے پکڑ لیتا ہے اور اپنے والد کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا والد سمجھ جاتا ہے کہ یہ بچے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ماں باپ تو سمجھ جاتے ہیں نا، پھر ہم کچھ نہ بھی کہیں تو انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارا بچے نے کھانا کیوں چھوڑا ہے، ہمارا بچہ آج کمرے میں اس طرح منہ رضائی میں دے کے کیوں پڑا ہوا ہے، تکیے پہ منہ ڈال کے کیوں پڑا ہوا ہے۔ کہ ہم پہلے سوچتے تھے کہ یہ ہمیں لگتا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، اب وہ کیا تھی کہ ہمیں پتہ ہے ہم تمہاری عمر سے گزرے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ اب ہم جب بچوں کو دیکھتے ہیں نا چھوٹوں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں نہ سکھاؤ ہم تمہاری عمر سے گزرے ہیں۔ آج ہمیں وہ بات واقعی حقیقت لگتی ہے کہ واقعی انہیں پتہ ہوتا ہے، واقعی، کیونکہ وہ اس عمر سے گزرے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ انہیں کچھ نہیں پتا، لیکن انہیں سب پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ چپ چاپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ خیر، تو جب اس کا والد اس بچے کو پریشان دیکھتا ہے نا، اس کا باپ مسکراتا ہے تھوڑا سا، اور مسکرا کے نا پہاڑوں کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اور پھر آواز لوٹ کے آتی ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ بچہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب میں تھا، مجھے یہ غصے میں آوازیں دے رہا تھا، میرا مذاق اڑا رہا تھا، اور میرے والد کو یہی جو آواز ہے میرے والد کو کہہ رہی ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ پھر اس کے والد جو ہے نا اس بچے کی طرف دیکھتا ہے، اس کے چہرے کی طرف، وہ سمجھ جاتا ہے۔ پھر اس کا والد بولتا ہے کہ تم بہت اچھے ہو۔ پھر آواز پلٹ کے آتی ہے کہ تم بہت اچھے ہو، تم بہت اچھے ہو، تم بہت اچھے ہو۔ اب جو بچہ ہے نا وہ تھوڑا مسکراتا ہے، بچہ کہتا ہے کہ میں بہت حیران ہوں، پریشان ہوں، مطلب کہاں سے، کون ہے یہ، مجھے یہ کچھ اور جواب دے رہا ہے، آپ کو کچھ اور دے رہا ہے۔ اس کا والد کہتا ہے کہ حقیقت میں یہ آپ ہی کی آواز ہے جو پہاڑوں میں گونج کے آپ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اگر تم غصے سے بولو گے تو جو آواز تمہاری طرف پلٹ کر آئے گی نا اس میں بھی غصہ ہوگا، اگر تم پیار سے بولو گے، کچھ اچھا کہو گے، تو جو آواز تمہاری طرف آئے گی وہ اچھی ہوگی۔ یہ میں نے سٹوری ساری بلڈ کی ہے ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے، اور اب میں وہ بات کرنے جا رہا ہوں، میری بات یاد رکھیے گا
کہ حقیقت میں کچھ عجیب قسم کے الفاظ نکال رہے ہیں تو وہ الفاظ آپ کی طرف پلٹ کر آئیں گے۔ اگر آپ اپنے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، آپ اپنے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، تو جو چیز آپ کی طرف پلٹ کر آئے گی وہ اچھی ہوگی۔ آپ کہتے ہیں نا میری زندگی بہت اچھی ہو رہی ہے، آپ یہ الفاظ بولتے ہیں تو آپ کی زندگی اچھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور وہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ میری زندگی تو بہت بری ہے تو یقیناً آپ کی زندگی بری ہو جائے گی۔ یہ جو لفظ ہے نا، لفظ، ان میں بہت طاقت ہے۔ یہ میں آپ تک جو بات بتا رہا ہوں یہ کیا ہے، کس چیز کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہے؟ لفظوں کے ذریعے۔ تو یہ لفظ اتنا معنی رکھتے ہیں آپ کی زندگی میں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی اپنی زبان سے نیگیٹو الفاظ، منفی الفاظ اپنی زبان سے مت نکالیں، کبھی بھی مت نکالیں، کیونکہ وہ الفاظ پلٹ کر، گونج کر حقیقت میں آپ کی طرف ضرور آئیں گے۔ آپ کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے نا، آپ کی زبان سے فوراً نکلتا ہے میری تو قسمت ہی بری ہے، میرے ساتھ یہ ہونا ہی تھا، میرے ساتھ برا ہو گیا، میرا نقصان ہو گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اگر یہ کہنے سے آپ کا وہ نقصان یا آپ کے ساتھ جو برا ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ بہت معنی رکھتے ہیں۔ اگر آپ وہیں پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اچھا ہونے والا ہے، اس کے بعد اچھا ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تو یقین کریں قرآن کی آیت کا مفہوم آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جہاں پہ آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہو رہا ہے نا، یقین کریں وہ آپ کو کمفرٹ زون سے نکالنے کے لیے ہو رہا ہے۔ جب پرندے کا گھونسلہ جب ایسے شیک کیا جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو گھونسلے سے نکالا جا رہا ہے، اس کو گھونسلہ اس کا خراب کیا جا رہا ہے، اس کا نیسٹ خراب کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ پاک آپ کے گھر کو، آپ کے گھونسلے کو ہلا رہا ہے نا، اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ آپ اڑو، آپ اڑو، آپ اڑنا سیکھو۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ جب آپ پہ مشکل آتی ہے، جب آپ پہ پریشانی آتی ہے، آپ کے پاس دو چوائسز ہوتی ہیں، یا تو آپ اپنے منہ سے غلط الفاظ نکالو اور اس مشکل کے اندر اور گھرتے چلے جاؤ، اس کی جو آواز دوبارہ پلٹ کر آپ کی طرف آئے گی وہ اور زیادہ بری آئے گی۔ لیکن اگر آپ اسی وقت یہ کہیں گے کہ سب اچھا ہو جائے گا، تو پھر جو آواز پلٹ کر آئے گی، پھر جو ریاکشن پلٹ کر آئے گا آپ کی طرف، وہ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور آپ کی جو پرسنالٹی ہے نا، اسے ایک چیز ڈیمیج کرتی ہے، میری بات یاد رکھیے گا۔ جب آپ اپنے منہ سے یہ الفاظ نکالتے ہیں کہ میری زندگی بہت بری ہے، یا میں یہ نہیں کر سکتا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو یہ الفاظ آپ کی پرسنالٹی ڈیمیج کرتے ہیں، یہ الفاظ آپ کی شخصیت کو کمزور بناتے ہیں، یہ الفاظ آپ کی ویلیو کو کمزور کرتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا اپنے بارے میں پازیٹیو بولیں، پازیٹیو باتیں کریں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر لوں گا۔ اور ہمیشہ یہ کہیں کہ لوگ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، میرے بارے میں اچھا سوچتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا حقیقت میں باہر نہیں ہے، دنیا حقیقت میں ادھر ہے۔ آپ کی دنیا آپ سے ہے، اگر آپ نہ ہو تو دنیا آپ کی ختم ہے۔ آپ سے آپ کی دنیا، آپ ہی حقیقت ہو، آپ ہی آپ کی دنیا ہو۔ تو یاد رکھیے گا کوئی بھی آپ سے زیادہ، کوئی بھی، تھینک یو، کوئی بھی آپ سے زیادہ آپ کے لیے قیمتی نہیں ہونا چاہیے۔